اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان نے اس رد عمل میں کیا کیا۔ پاکستان نے اسی وقت تمام سفارتی عملے کو ناپسندیدہ قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا اور پاکستان میں بڑا فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا۔ آپریشن میں تینوں مسلح افواج، پاکستان آرمی، پاک بحریہ اور فضائیہ نے بھرپور کارروائی کرتے ہوئے بغاوت کو کچل ڈالا۔ اس آپریشن میں ایران کے بادشاہ رضا پہلوی نے بھی پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان نے نہ صرف عرب دنیا میں بلکہ اقوام عالم میں عراق کو بے نقاب کر کے اسے تنہا کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ عراق کے علاوہ سوویت یونین اور بھارت بھی اسی طرح کا کھیل بلوچستان میں کھیل رہے تھے۔ اسی تناظر میں پاکستان نے ایران عراق جنگ میں ایران کی شیعہ حکومت کا ساتھ دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایرانی حکومت پاکستان کی مدد کی وجہ سے 10 سال تک عراق کے خلاف بڑی کامیابیاں حاصل کرتی رہی۔ کھرکے بیدی کہتے ہیں کہ پاکستان حکومت اور اداروں نے صدام حسین کو سبق سکھانے کے لیے اسرائیل سے بھی خفیہ راہ رسم بڑھائی۔ پاکستان کے حساس ادارے ISI نے عراق کے نیوکلیئر پلانٹ کی اہم معلومات حاصل کر لیں، جو پھر پاکستان نے موساد کے ساتھ بھی شیئر کیں۔ اوریزیک نیوکلیئر ری ایکٹر پر پہلے ایران نے حملہ کیا جو ناکام رہا، اور بعد میں اسرائیل نے سن 1981 میں حملہ کرتے ہوئے اسے تباہ کر دیا۔ صدام حسین کے بھارت اور کشمیر پالیسی کو پاکستان میں ہمیشہ نظر انداز اور برا اور نقصان دہ قرار دیا جاتا رہا۔ باوجود ان تلخ ماضی کے، پاکستان کے عوام اور حکومت میں مغربی ملکوں کے اس حملے کی سخت مخالفت کی، اور امریکہ برطانیہ کے دباؤ کے باوجود اپنی فوجیں عراق نہ بھیجیں۔ 2013 کے بعد دونوں ممالک میں حالات بہترین ہیں، اور ایرانی سفیر کے مطابق وہ پاکستان کو اسلامی دنیا کا سپر پاور مانتے ہیں۔ دوستو، یہ تھی کچھ اہم معلومات عراق اور پاکستان کی چپلش کی۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے دا لٹ۔ اللہ حافظ۔